کاش پورا سال رمضان ہی کا ہوتا، ہر دن رمضان کا ہوتا، ہر رات رمضان کی ہوتی، ہر لمحہ رمضان کا ہوتا۔ میری امت یہ تمنا کرتی اگر اسے پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں ملنے والی برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں کیا ہے، اگر میری امت کو معلوم ہو جاتا تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش اللہ تعالیٰ پورا سال رمضان ہی کا کرتا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل اور رسوا نہ ہوگی، میری امت اس وقت تک ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک میری امت رمضان کے مہینے کی قدر کرتے رہے گی، ماہ رمضان کا احترام کرتے رہے گی، اس وقت تک میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی۔ تو اس حدیث پاک سے دو اہم پیغام مل رہے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہم قدر کرنے والے بنیں، رمضان کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ کا ساتھ، اللہ کا کرم ہمیشہ ملے گا۔ اور رمضان کی قدر نہیں کریں گے، رمضان کی ناقدری کریں گے تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں میری امت اگر رمضان کی قدر نہیں کرے گی تو پھر ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کی قدر کرنا کیا ہے، رمضان کا احترام کرنا کیا ہے؟ تو یاد رکھ لے رمضان کی قدر یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے اعمال بجا لائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ رمضان کی قدر کرنا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، رمضان میں تراویح پڑھنا، رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا، رمضان مبارک کے مہینے میں جہاں تک ہو سکا، جتنے ہو سکا اپنے آپ کو اچھے اور نیک کاموں میں لگا دینا، یہ رمضان کی قدر کرنا ہوا۔ اور رمضان کی ناقدری کیا ہے؟ رمضان کی ناقدری یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہم روزے نہ رکھیں، بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو ترک کر دیں۔ رمضان کا مہینہ آئے ہم تراویح نہ پڑھیں، رمضان کا مہینہ آئے ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں، رمضان کا مہینہ آئے ہم گناہوں میں زندگی گزاریں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، گانے بجانے دیکھیں، بے حیائی کی چیزیں دیکھیں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو رکھے، یہ رمضان کی ناقدری کرنا ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہم تمام کو چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں۔ آج بہت سے ہٹے کٹے نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے، کئی ایسی عورتیں ہیں، کئی ایسی خواتین ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی۔ رمضان کا مہینہ ہے، کئی ایسی خواتین آپ اور ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں، ٹی وی چینلز پر، یہ نیوز میں یہ بات آ چکی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری مسلم خواتین رمضان کے مہینے میں بازاروں میں عید کی شاپنگ میں، خریداری میں لگی ہوئی ہے اور دن کے وقت میں کھلے عام کھاتے پیتے پھر رہی ہے۔ اللہ اکبر، عید کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، روزے کا ٹائم ہے، اس وقت بازاروں میں ہماری خواتین خرید و فروخت کرتے ہوئے کھا بھی رہی ہے، کھلے عام پی بھی رہی ہے، رمضان کی ناقدری کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلاؤں، آج ہماری خواتین دین سے اتنی دور ہو چکی ہے۔ آج رمضان مبارک کی 3 تاریخ ہے، ماہ رمضان کا 3واں روزہ ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں خاتون جنت، سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال مقدس کی تاریخ ہے۔ یہ وہ خاتون جنت جن کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ لوگوں فاطمہ کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔
فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سارے نبیوں کے امام فرما رہے ہیں، نبیوں کے تاجدار فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یہ وہ خاتون جنت ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ لوگوں میری شہزادی، میری لاڈلی بیٹی فاطمہ صرف جنتی ہی نہیں ہے بلکہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے آقا نے بیان فرمایا وہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی ساری زندگی تقوی میں، طہارت میں، پردے میں، عبادت میں، سجدوں میں، جن کی ساری راتیں گزرا کرتی، وہ خاتون جنت کے وصال کا جب وقت آیا، جب دنیا سے رخصت ہونے لگی، پردہ فرمانے لگی، اس وقت آپ نے ایک وصیت فرمائی، وصیت ایسی پیاری وصیت کہ قیامت تک آنے والی خاتون جنت کی جتنی کنیزیں ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی پیاری نصیحت بھی بیان فرما دی۔ آپ نے جب وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، میرے جسم سے روح پرواز ہو جائے، تو میرے جنازے کو رات کی تاریکی ہی میں، رات کے اندھیرے ہی میں میرے جنازے کو پڑھوا دینا، میری تدفین کر دینا، سارے معاملات رات کی تاریکی میں ہو جانا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، میں نے زندگی بھر اپنے آپ کو نامحرم کی نگاہوں سے بچائے رکھا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ بھی نکلے تو کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ جائے، کسی نامحرم کی نگاہ میرے جنازے پر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، قربان جائے یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اپنے جنازے پر نامحرم کی نگاہ بھی پڑنے کا خیال کر رہی ہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ اسی لیے آپ فرماتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں نماز جنازہ بھی پڑھ لی جائے اور میری تدفین بھی کر دی جائے۔ قربان جائے آج ہماری خواتین کو، ہماری عورتوں کو، ملت کی خواتین کو چاہیے کہ خاتون جنت کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھے۔ وہ کیسی پاکیزہ خاتون ہے، کیسے پردے کا خیال ہے، کیسے پردے کا خیال ہے کہ زندگی میں بھی پردے کا خیال ہے، انتقال کے بعد بھی پردے کا خیال فرما رہی ہے۔ تو آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہماری خواتین کھلے عام بازاروں میں کھاتے پھر رہی ہے، ہمارے نوجوان ہٹے کٹے طاقتور ہے، دکان چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ رہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا، یہ ہیلے حوالے لیے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اہم بات بتلاؤں کہ سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پارسی تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ وہ رمضان کے مہینے میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کھلے عام بازار میں کھاتے پیتے پھر رہا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور ڈانٹا اور کہا کہ بیٹا یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کھانے پانی ان سب چیزوں سے دور رکھتے ہیں، اور تو رمضان کے مہینے میں ہے تو ہم غیر مسلم ہے، لیکن مسلمان جب اس مہینے کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں بھی اس مہینے کی قدر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ وہ مزاج، یہ طبیعت غیر مسلموں کے اندر تھی۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلے کے جو غیر مسلم تھے ان کو اتنا مسلمانوں کی مہینوں کا، مسلمانوں کی عبادتوں کا اتنا خیال ہوتا کہ رمضان میں کھلے عام وہ بھی بازاروں میں کھاتے پیتے نہیں پھرتے تھے، اور اگر کسی بستی سے گزر جاتے مسجد کا سایہ پڑتا تو وہ اپنے پاؤں سے جوتی نکال لیا کرتے، مسجد کے سائے کو کھدلنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ غیر مسلموں کا مزاج تھا۔ وہ کیوں تھا؟ وہ اسی لیے تھا اس دور کے جو مسلمان ہیں ان کے تقوی، ان کی عبادتیں
دین پر مر مٹنے کا جو جذبہ، اسلام کی تعلیمات پر جو عمل آوری تھی، اس عمل آوری پر اس جذبے کا اثر غیر مسلموں پر بھی پڑا کرتا تھا۔ لیکن آج مسلمان ہو کر رمضان کی قدر نہیں کر رہا، مسلمان ہو کر مسجد کا احترام نہیں کر رہا، کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کی تعلیمات کو پارا پارا کر رہا، اسے اسلام اور کلمہ طیبہ کا کوئی خیال نہیں۔ آج حد تو یہ ہوگی کہ حال ہی میں کسی ایک تنازع، ایک جائیداد کے تنازع میں کسی مسئلے کے تحت جانے کا موقع ملا، تو وہاں پر ایک مسلمان صاحب کہنے لگے کہ یہ جائیداد کا مسئلہ ہے، فتویٰ آ چکے ہیں، مختلف ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں سے فتویٰ آیا ہے کہ جائیداد کو ایسا ایسا تقسیم کیا جائے۔ تو اس میں سے ایک مسلمان کہنے لگا کہ یہ فتویٰ ہم اس کو نہیں مانتے، آج کل کون اسلام پر چل رہا ہے، کون اسلام پر عمل آوری کر رہا ہے، لہذا یہ کہتے ہوئے اس نے فتوے کو ماننے کا انکار کر دیا۔ یہ آج ہمارے مسلم معاشرے کی کیفیت ہو گئی کہ جب تک بات ہمارے فائدے کی ہوں گی ہم اسلام پر چلیں گے، اور جب بات ہماری طبیعت کے خلاف، ہماری مزاج کے خلاف، ہمارے دنیاوی فائدے کے خلاف اگر کوئی بات آ جائے تو نہ فتوے کو تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ اسلام کی تعلیمات کو تسلیم کیا جا رہا ہے، نہ قرآن و حدیث پر عمل آوری ہو رہی ہے۔ جہاں اپنا نفع دکھ رہا ہے وہی کام کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے۔ آج اپنی مزاج پر، اپنی مرضی پر چلنے کا انسان عادی بن چکا ہے، شریعت، اسلام، قرآن اور حدیث پر عمل آوری کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آج دیکھیں، ایک غیر مسلم ہے، کافر تھے، لیکن ان کو بھی اسلام کی تعلیمات، اسلام کے مہینوں کی قدر معلوم ہے، تو اس پارسی نے ڈانٹا۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد اس پارسی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے اس غیر مسلم پارسی کو دیکھا کہ وہ جنت کی باغ میں ٹہل رہا ہے، جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ اے پارسی، تو جنت میں کہاں سے آ گیا؟ جنت تو مومنین کا ٹھکانہ ہے، کافر کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس پارسی نے کہا کہ یقیناً میں غیر مسلم تھا، لیکن میں رمضان کے مہینے کی قدر کیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ ڈانٹا تھا کہ کھلے عام بازاروں میں کھاتے پیتے نہیں پھرنا، یہ مسلمانوں کے رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ ادا، رمضان کی قدر کرنا، رمضان کا احترام کرنا، یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ موت سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مرنے سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا، اور جب میں کلمہ پڑھا اسی وقت میرے جسم سے روح پرواز ہو گئی، اور اللہ نے رمضان کی قدر کرنے کے طفیل میں ایمان بھی عطا فرمایا اور جنت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو آج بڑے افسوس، شرم کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج مسلمانوں میں، آج ہماری مزاجوں میں، طبیعتوں میں اسلام کی تعلیمات، شریعت پر عمل آوری، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر اپنے سروں کو جھکا دینا، اپنے سر کو خم کر دینا، اپنی طبیعت کو اٹھا پھینکنا اور شریعت مصطفیٰ پر عمل آوری کرنا، یہ مزاج آج ہماری مزاجوں سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، بخششوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کی قدر کریں گے، ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، صدقات و خیرات کریں گے، خدا کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے، سخاوت کریں گے۔ یہ ان کے لیے رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے۔ اور جو لوگ رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کریں گے، رمضان کے مہینے میں وہی کیفیت ہے، وہی چال ہے، اپنی چال میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، اپنی مزاج اور طبیعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، وہی بے ڈھنگی کے کام، وہی شریعت کے خلاف والے اعمال رمضان کے مہینے میں کریں گے، تو رمضان کا مہینہ ان کے لیے بخشش کا مہینہ نہیں، ان کے لیے عذاب کا مہینہ بن جائے گا۔ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے عذاب کا مہینہ بنے گا، ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مہینہ بنے گا، رمضان کی ناقدری کی وجہ سے یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے وعید کا مہینہ بن جائے گا۔ تو بہرحال ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عنایت کیا ہے،
ہمیں اس مہینے کی خوب قدر کرنی چاہیے، اس مہینے کا خوب احترام کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان کی تمام رحمتیں، برکتیں، سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو حضرات ماسک نہیں لائے